صحیح بخاری شریف میں حضرت مقداد بن مادی کروبا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے حاصل کیا ہے، اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اور مومنین سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ان میں پاک چیزوں سے کھاؤ۔ پھر بیان فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ہیں اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو کہ بغیر اس کے قبول دعا کے اسباب بیکار ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال ہے یا حرام۔ امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہے، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے، یعنی بوقت حاجت اولاد کی کمائی سے کھا سکتا ہے۔